کہ 2023 کا یہ آخری مہینہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ دسمبر کے مہینے میں 31 تاریخ کی رات کی بہت ہی بے صبری کے ساتھ آج کا مسلمان انتظار کرتا ہے۔ 12 بجے سے پہلے 31 دسمبر کو گھروں کو سجایا جاتا، دکانوں کو سجایا جاتا، وہاں پہ کنکنے لگائے جاتے، اور جیسے ہی 12 بجتا ہے ویسے گھروں میں، دکانوں میں، آفسوں میں، محلوں میں، سڑکوں پر، شہروں میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، ناچ گانے کیے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کی صدائیں گونجتی ہے۔ آج کا دور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام کا زمانہ ہے۔ ایک انسان جیسے ہی 31 دسمبر کی 12 بجے گا تبھی سے ایک دوسرے کو میسج کرنا، ہیپی نیو ایئر کی بدھائی دینا، نیا سال کی مبارکباد دینا، یہ عام چیز ہے۔ اور ہم اس بات کو جانیں، کسی شاعر نے اس سلسلے میں کیا خوب کہا کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، اور نادا کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ ایک سال ہماری زندگی کا ختم ہو گیا، ہمارے دیوار حیات میں سے ایک دیوار گر چکی، ہم اللہ رب العالمین کے موت کے اور قریب ہو گئے۔ اس دنیا کے اندر جس کی عمر 20 سال کی ہے وہ 19 سال کے رہ گئے، جس کی عمر 25 سال کی ہے وہ 24 سال کے رہ گئے، جس کی عمر 35 سال رب کائنات نے لکھی ہے اب وہ 34 سال رہ گئے۔ لیکن اس کے باوجود انسان اپنے آپ کا محاسبہ نہ کرے، اپنے آپ کا جائزہ نہ لے اور دوسروں کو بدھائی دے، ہیپی نیو ایئر کی بدھائی دے، نیا سال کی مبارک دے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ ہمیں چاہیے جس طریقے سے رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم رب کائنات کی عبادت کرتے، رب کائنات کے سامنے رب کائنات کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، رمضان میں جس طریقے سے ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں، یہ جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں کتنا اللہ رب العالمین کی عبادت کی، یہ سال ختم ہونے کے بعد ہم اس بات کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنا قرآن پاک کی تلاوت کی، ہم نے کتنا نمازوں کی پابندی کی، کتنا نمازوں کو ہم نے چھوڑا۔ ہم اس بات کو دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنے ماں باپ کی اطاعت کی کہ نہیں کی، ہم نے کس کو گالیاں دی، کس کو ایک دوسرے پر بہتان باندھا۔ اس سلسلے میں ہم اپنے آپ کا جائزہ لے اور ایک دوسرے کو نیا سال مبارک پیش کرنا، یہ شریعت میں، اسلام میں یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ ہیپی نیو ایئر اس کا وجود کب ہوا؟ اگر ہم اس کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اس کی وجود کے بارے میں سن 1600 عیسوی کے اندر سب سے پہلے عیسائیوں نے اس کو خوشی کے موقع سے خوشی منایا۔ 1 جنوری کو ہیپی نیو ایئر کا خوشی منایا۔ اس کو عیسائیوں نے ایجاد کیا۔ کس بنا پر ایجاد کیا؟ 25 دسمبر کو عیسائی لوگ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تو 25 دسمبر کو جہاں پر وہ خوشی مناتے ہیں، اس خوشی کو ان لوگوں نے ایک ہفتہ اور آگے بڑھا دیا، یہ کہہ کر کے کہ ہم ایک ساتھ تو خوشی منائیں گے، ہم کرسمس ڈے کی خوشی منائیں گے اور ہم نیا سال کی خوشی منائیں گے۔ دھیرے دھیرے یہ چلتا گیا، بڑھتا گیا اور دنیا کے اندر عام ہو گیا، اور موجودہ دور کے اندر یہ نیا سال مبارک اس انداز سے عام ہو گیا کہ آج پوری دنیا کے اندر، تمام کے تمام ملکوں کے اندر، تمام کے تمام شہروں کے اندر، تمام کے تمام حلقوں کے اندر، تمام کے تمام قبائل کے اندر، تمام کے تمام گھروں کے اندر اس انداز سے رائج ہو گیا کہ آج ہر انسان نیا سال پر خوشی مناتا ہے۔ آج کا مسلمان اس میں پیچھے نہیں ہے۔ اگر یہود و نصارہ نئے سال کے موقع سے بہت دھوم دھام سے خوشیاں مناتے ہیں تو آج کا مسلمان بھی نئے سال کے موقع سے بہت دھوم دھام سے خوشیاں مناتا ہے۔ اگر عیسائی لوگ 1 جنوری کو ہیپی نیو ایئر کے موقع سے کیک
کاٹتے ہیں تو آج کا مسلمان بھی کیک کاٹتا ہے، اگر عیسائی پٹاخے پھوڑتے ہیں تو آج کا مسلمان بھی اپنے گھروں میں، سڑکوں پر، محلوں میں پٹاخے پھوڑتا ہے۔ اگر عیسائی لوگ اس موقع سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں تو آج کا مسلمان بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا ہے۔ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یکم جنوری کو اگر ہم ہیپی نیو ایئر منائیں گے، اگر یکم جنوری کو ہم خوش رہیں گے، اچھا کپڑا پہنیں گے، اچھا کھائیں گے، تو اسی طریقے سے پورے کے پورے سال ہم خوش رہیں گے، ہم اچھا کپڑا پہنتے رہیں گے، ہم خوشیاں مناتے رہیں گے۔ اسی بنیاد پر عیسائی لوگ یہ یکم جنوری کو ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان بھی یہی چیز کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر ہم یکم جنوری کو خوشی منائیں گے تو پورے سال ہم خوش رہیں گے۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر ہم ایسا کرتے ہیں، اگر ہم ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، اگر 31 دسمبر کی رات 12 بجے ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں تو گویا کہ ہم یہود و نصارہ کی تقلید کرتے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے، جبکہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنا ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آج ہم ہر نمازوں میں، نماز کے ہر رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے اور بار بار یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے رب کائنات تو ہمیں یہود و نصارہ کے نقش قدم سے بچا، میں اس سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر کوئی انسان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا تو گویا کہ وہ اسی میں سے ہے۔ اگر کوئی انسان یہودیوں کے نقش قدم پر چلتا، یہودیوں کے تہوار میں شمار ہوتا، ان کے ساتھ خوشیاں مناتا تو گویا کہ وہ بھی یہودی ہے۔ اگر عیسائی لوگ یکم جنوری کو ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، نیا سال مناتے ہیں، اگر ہم بھی یکم جنوری کو نیا سال منائیں گے تو ہم بھی عیسائیوں میں شریک ہوں گے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے ہم اس چیز سے بچے۔ 2023 گزرنے والا ہے، 2-3 دن کے اندر یہ ختم ہو جائے گا، سال بدل جائے گا۔ سال بدلے گا، کیا ہم بھی بدلیں گے؟ ہم اس بات کو دیکھیں کہ سال بدلے گا تو پھر کیا ہم بھی بدلیں گے؟ 2023 کی جگہ 2024 آ جائے گا، لیکن کیا ہمارے حالات بدلیں گے؟ کیا مہنگائی کم ہوگی؟ اسی طریقے سے کیا مسلمانوں پر ظلم و ستم کم ہوں گے؟ کیا ظالم حکمران جو ہم پر مسلط ہیں کیا ان کا خاتمہ ہوگا کہ 2023 گزرے گا 2024 آئے گا؟ یہ تمام کی تمام چیزیں یہ ہوں گی، وہی نتیجہ ہوگا جو 2023 کے اندر ہے 2024 کے اندر وہی ہوگا۔ وہی ظالم، وہی قاتل، وہی شکایت، وہی حکمران، وہی اعمال کہ جس طریقے سے 2023 کے اندر ہم نمازوں سے دوری اختیار کرتے تھے، 2024 کے اندر ہم نمازوں سے دوری اختیار کریں گے۔ 2023 کے اندر ہم مسجدوں سے دور بھاگتے تھے، ہم 2024 کے آنے کے بعد مسجدوں سے دور بھاگیں گے۔ کیا کہیں ایسا ہے کہ 2023 کے اندر ہم ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے، علماء کرام کی عزت نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی چغلخوری کرنا، ایک دوسرے پر بہتان باندھنا، پڑوسیوں کے حقوق کو نہ ادا کرنا، یا اسی طریقے سے رشتہ داریوں کو چھوڑنا جو 2023 کے اندر ہم کرتے تھے، کیا 2024 کے اندر ہم کریں گے؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے حالات کیسے بدلیں گے؟ سال کے گزرنے سے ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ اگر حالات بدلیں گے، کب بدلیں گے؟ جب ہم اپنے عادات کو بدلیں گے، جب اپنے عادات کو بدلیں گے تب ہمارے حالات بدلیں گے۔ ہمارے حالات تب بدلیں گے جب ہم اپنے اخلاق کو بدلیں گے، ہمارے حالات تب بدلیں گے جب ہم اپنے کردار کو بدلیں گے،
ہمارے حالات تب بدلیں گے جب ہم اپنی سوچ کو بدلیں گے، ہمارے حالات تب بدلیں گے جب ہم اپنے سلوک کو بدلیں گے، ہمارے حالات تب تبدیل ہوں گے جب ہم خود اپنے آپ کو بدلیں گے۔ اگر کوئی انسان اپنے اخلاق کو نہ بدلے، اپنے کردار کو نہ بدلے، اپنے آپ کو نہ بدلے تو 2023 یا 2024 یا 2030 آ جائے، ہمارے حالات نہیں بدل سکتے، کیونکہ رب کائنات کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ اور علامہ اقبال نے تو اس سلسلے میں یہ کہا، آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس قوم نے آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، تو حالات کب بدلیں گے؟ جب ہم اپنے حالات کو بدلیں گے۔ حالات کب بدلیں گے؟ جب ہم مسجدوں سے قریب ہوں گے، ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اسی لیے ہم آج ہی عہد کریں، 2023 ختم ہونے والا، 2024 آنے والا، اگر ہم نمازوں سے دور تھے تو ہم نمازوں سے قریب ہوں گے، اگر ہم مسجدوں سے دور تھے تو ہم مسجدوں سے قریب ہوں گے، اگر ہم برائی کا کام کرتے تھے ہم برائی کا کام چھوڑیں گے، اگر ہم گناہ کرتے تھے ہم گناہ کو چھوڑیں گے۔ ہم اس بات پر عہد کریں کہ اگر ہم نے 2023 کے اندر توبہ نہیں کیا تو ہم رب کائنات سے توبہ استغفار کریں گے، اگر ہم رب کائنات کے فضل و کرم سے دور تھے تو ہم رب کائنات کی فضل و کرم کو تلاش کریں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا، مسلمانوں پر ایسے حکمران مسلط ہو گئے جو حکمران مسلمانوں پر ظلم کرتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تصویر بناتے، آپ کو گالیاں دیتے، صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایک مصلحت کی بنیاد پر ہے۔ اس کی مصلحت کیا ہے کہ رب کائنات یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے حالات کو پہلے بدل لو، تب تمہارے حالات کو بدل دوں گا۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ 2023 ختم ہونے والا، 2024 آئے تو ہم اپنے حالات کو بدلیں، تمام کی تمام اچھے کاموں کو کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو باتیں سنی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما،